اقبال موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا کہ آج کا پہلا مقدمہ جو ہے اس کا تعلق فیملی لاء سے ہے۔ ایک خاتون ہے جن کا 3 سالہ بچہ ہے، ان کی ڈیورس ہو چکی ہے اپنے ہسبینڈ سے جن کا نام محمد صابر تھا۔ ان خاتون کا کہنا یہ ہے کہ محمد صابر نے ان سے شادی کرنے سے پہلے 4 اور شادیاں کی تھی اور ان کی 4 طلاقیں بھی ہو گئی تھیں، لیکن یہ بات ان خاتون کو نہیں بتائی گئی تھی۔ اب طلاق کے بعد انہوں نے بچے کی تحویل کے لیے مقدمہ درج کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کی پروسیڈنگز میں کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا؟ دیکھیے جی، اگر بچہ جو ہے وہ کچی عمر کا ہے یعنی کہ 7 سال سے کم عمر کا ہے تو اس کی کسٹڈی تو ماں ہی کے پاس رہے گی، اور خاص طور پہ جب والد کا کردار اس قسم کا ہو تو اگر عدالت میں اس نے دعویٰ کیا ہو تحویل کا تو یا حضانت کا تو وہ تو اسی وقت سامنے بات جواب میں وہ بتا دیں کہ جی اس طرح کا دھوکے باز شخص ہے، اس کو تو کبھی مل ہی نہیں سکتی کسٹڈی۔ جسٹس صاحبہ، آپ نے کہا کہ اگر بچے کی عمر 7 سال سے کم ہو تو اس کی کسٹڈی تو والد کو مل ہی نہیں سکتی، لیکن کچھ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر کسٹڈی والد کو بھی مل سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا مختصراً بتا دیں کہ وہ کون سے ایسے حالات ہیں جس میں کسٹڈی والد کو دے دی جاتی ہے والدہ کی بجائے، ایون دو کہ بچے کی عمر 7 سال سے کم ہو۔ دیکھیے بہت ہی کم واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ اول ایک تو صورت یہ ہے کہ والدہ شادی کر لے دوسری، اور والد نے شادی نہ کی ہو اور والد کے گھر میں دادی ہو یا کوئی اور اس کے ہوں قریبی خواتین، خاص طور پہ چھوٹے بچے کے خیال رکھنے والی، تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر والدہ نے دوسری شادی بھی نہیں کی اور بچہ اس کے پاس ہے تو پھر یا تو جو ہے یہ ثابت ہو عدالت میں کہ والدہ کا کردار اس قسم کا ہے کہ وہ بچے کی نگہداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی عورت طلاق کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے تو کیا اس سے اس کے کردار پر کوئی سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ ہے، کوئی جرم ہے؟ اگر کوئی دوسری شادی کر لیتی ہے اور اس کے باوجود اپنے بچے کی اچھی پرورش کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو ان حالات میں بچے کو اس سے لے کر باپ کو کیوں دے دیا جاتا ہے؟ بہت ہی چھوٹی عمر کا ہے، شیر خار بچہ ہے یا مطلب 5-7 سال سے کم کا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھی جائے گی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ بچے کی انٹرسٹ کہاں لائی کرتی ہے، اور والدہ کی اگر دوسری شادی ہوئی ہے تو اس کا امکان یہ ہے کہ اس کی توجہ جو ہے شاید بچے سے دوسری طرف مبذول ہو جائے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ والد کو ملے اگر والد ثابت کر دے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گھر میں جو دادی ہے وہ موجود ہے یا پھوپھی کو موجود ہے جو چھوٹے بچے کا خیال رکھ سکتی ہے۔ نانی کا یہ کہنا ہے کہ والد کا کردار مشکوک ہے کیونکہ نکاح کے وقت انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کنوارے ہیں جبکہ ان کی 4 شادیاں اور 4 طلاقیں ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں بچے کا ویلفیئر آپ کو کس جگہ پر نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ تو عدالت کے سامنے جب تمام مشاہدات ہوں گے تو امکان تو یہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ نانی کے حق میں فیصلہ کرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اب نکاح نامے میں تصحیح کے لیے بھی سفارشات دی ہوئی ہیں لاء کمیشن کو کہ یہ پروپوز کرے، نوٹیفیکیشن ہو ہر صوبائی لاء ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ہے اپنا نکاح نامہ اس میں یہ ایک حلفی بیان ہو آدمی کا کہ اس کی پہلے شادی ہوئی ہے یا نہیں، اگر ہوئی ہے طلاق ہے یا رنڈوا ہے، بچے ہیں کتنے ہیں، ان کی تحویل کس کے پاس ہے، ان کا خرچہ کس نے دینا ہے، اور اگر جھوٹی کوئی اس میں گواہی دے تو اس کو جرمانہ، بہت بھاری قسم کا جرمانہ آئے۔ اچھا، یہ سچ بولنا، نکاح کے وقت سچ بولنا قانون کے تحت ہر انسان پر لاگو ہے کہ جی آپ نے سچ بولنا، یہ انفارمیشن دینی ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے تو صحیح یہ آلریڈی، لیکن اس کے جرمانہ کوئی نہیں ہے اور کوئی اتنی بڑی سزا بھی نہیں ہے۔ سزا اگر ہے تو وہ 6 مہینے کی سزا ہے، 5,000 روپے جرمانہ ہے، اور سزا 6 مہینے کی جہاں ہوتی ہے وہاں تو سیدھی بیل ہو جاتی ہے، اور 5,000 روپے جرمانہ ہر بندہ دے دیتا ہے آج کل۔ جو سزا ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ نکاح نامے پر دلہن کے حوالے سے خاص طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ کنواری ہے یا پہلے شادی شدہ تھی، اور جو دلہا ہے اس کے حوالے سے نہیں لکھا جاتا، یہ درست نہیں، نکاح نامے کے اخیر میں ایک شک ہے جس کے بارے میں دلہے کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہ دونوں اکٹھی ہونی چاہیے، جیسے شروع میں دلہن کے بارے میں ہے دلہے کے بارے میں بھی وہی ہونی چاہیے، اور اگر اس نے غلط اپنا حلفی بیان دیا ہے تو اس کا جرمانہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کی سزا جیل کی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔
اچھا یہ جو کسٹڈی پروسیڈنگز عدالت میں چلتی ہیں نارملی کتنے عرصے میں یہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں؟ اس وقت قانون تو یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہو جانی چاہیے، یہ فیملی کورٹس ایکٹ کا حصہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ ججوں کے پاس اتنا کام ہے، فیملی کورٹس کے جو جج ہیں، اور وہ صرف فیملی کورٹ کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھے، بہت سارے ڈسٹرکٹس میں جو خاتون بھی جج ہے، یا ویسے تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک فیملی کورٹ کی جو جج ہے وہ خاتون ہونی جو ہے وہ قانون کی روح سے ضروری ہے، اگر اتنی خواتین ججز ہوں، اور اب تو بے شمار خواتین ہیں تو میں سمجھتی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کیسز اتنے ہوتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر اگر نہ ان کا ڈسپوزل ہو تو پھر وہ اگر جواز ہو کہ جی یا تو فریقین جو ہیں ان کی وجہ سے دیر ہوئی یا کہ جج کے پاس کام اتنا تھا، تو پھر یہ ممکن ہے کہ نپٹایا نہ جائے، لیکن اس صورت میں ہائی کورٹ میں شکایت کی جا سکتی ہے کہ جی ان جج صاحبہ نے یا جج صاحب نے جو مقررہ مدت ہے 6 مہینے کی اس کے اندر اندر کیس کو نہیں نپٹایا۔ اس مقدمے میں تقریباً 1 سال ہو گیا جی، یہ کسٹڈی پروسیڈنگز پینڈنگ ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ جو ایویڈنس اویلیبل ہے اس کی روشنی میں فیصلہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا؟ جب دعویٰ وہ کرے تحویل کا یا حضانت کا باپ جو ہے تو ماں کو ایک تو اس کا جواب دعوے کے ساتھ اس کے سے خرچے کا دعویٰ کرنا لازمی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورتیں جو ہیں وہ گھبرا کیوں جاتی ہیں، یہ ٹھیک بات ہے کہ عورت عدالت میں جانے سے گھبراتی ہے، لیکن جہاں ضروری ہو جائے وہاں پہ تو یہ پھر کرنا ہی ہے، اور اپنا تحفظ بھی ان کا اس میں ہے، بچے کا تحفظ بھی اس میں ہے۔ خرچے کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، اور جسٹس صاحبہ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ عورتیں ٹھیک گھبراتی ہیں عدالتوں میں جانے سے؟ کیا عدالتوں کا ماحول عورتوں کے لیے سازگار ہے؟ نہیں ہے سازگار، میں اس بات پہ مانتی ہوں، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ فیملی کورٹس ایکٹ کا ایک یہ بھی ہے اس کی شک کہ جتنی جلدی ممکن ہو جو آئلی عدالتیں ہیں وہ علیحدہ پریمیسز میں ہوں گی تاکہ وہاں نائی، کسائی، حلوائی، چور، ڈاکو اور دوسرے مجرم جو ہیں وہ موجود نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس ابھی ایسے انتظامات نہیں ہیں، تو جہاں باقی کیسز لگتے ہیں اور سول جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہیں وہ سوائے کہ مرڈر کے کیسز کے باقی تو ہر جرائم کے کیسز ان کے سامنے آتے ہیں، ڈکیتی کے نہیں آتے، مرڈر کے نہیں آتے، بہت سنگین جرائم نہیں آتے، لیکن اور تمام جرائم ان کے پاس آتے ہیں، اس لیے یہ خواتین گھبراتی ہیں۔ لیکن خرچے کا نہ اس کو کرنا مطالبہ میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت بھاری غلطی ہے، ان کو تو فوری طور پہ، بلکہ اس کا تحویل کے دعوے سے پہلے اگر ایک آدمی چھوڑ دے ایک عورت کو، طلاق دے دے، عورت کو فوری طور پہ خرچے کے لیے دعویٰ کر دینا چاہیے۔ نانی کے پاس بچہ مستقل نہیں ہے، بچہ ماں کے پاس بھی ہے، ماں کے پاس جا کر رہتا ہے اور کئی کے دن وہی رہتا ہے، نانی سے تو صرف ملنے آتا ہے، تو کوئی اس میں ایسا حرج نہیں۔ دیکھیں نا، اگر تو جو شوہر ہے دوسرا ماں کا وہ اس بچے سے کوئی ایسے ناروا سلوک نہیں کرتا تو پھر تو ٹھیک ہے، بچی کی بات کچھ اور ہوتی ہے، بچی کی تحویل جو ہے وہ ایک ایسی ماں کو نہیں دی جا سکتی کہ جس کا شوہر جو ہے وہ نامحرم ہے بچی کے حوالے سے، لیکن جہاں پہ بچہ ہے اور اس کے ساتھ سلوک اگر شوہر کا اچھا ہو تو اس میں کوئی ایسا امر مانے نہیں کہ ہو، لیکن جہاں نانی موجود ہو اور وہ نانی کے ساتھ بھی وقت گزارے اور نانی کے دانست میں وہ چلا جائے ماں کی طرف، اس میں کوئی ایسی اعتراض کی قابل اعتراض بات نہیں، لیکن خرچہ تو لازمی اس کے اپنے جو ہے اس کا باپ اس کو دینا ضروری ہے، اور یہ پہلے اس کی 5-6 شادیوں میں جو خواتین ہیں انہوں نے نہیں مانگا، تبھی تو وہ اس طریقے سے بن رہا ہے شیر، ایک دفعہ کوئی کرے تو گیدڑ ہو جائے گا، آپ دیکھیے تو صحیح۔ اچھا اس طرح کی پروسیڈنگز میں نارملی ایک انٹرم آرڈر عدالت کر دیتی ہے کہ جب تک کہ فیصلہ ہوتا نہیں تب تک بچے کو باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے، اس خاص کیس میں تو یہ آرڈر میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن جن کیسز میں یہ آرڈر ہوتا ہے بچے کو عدالت میں لانا، عدالتی ماحول میں باپ سے ملانا، کیا بچے کی نفسیات پر کوئی اثر نہیں چھوڑتا؟ یقیناً چھوڑتا ہے، اور یہ جو انٹرم آرڈر ہے میں یہاں آپ کو وضاحت کر دوں کہ انٹرم آرڈر 2 ہوتے ہیں، ایک تو بچے کو باپ سے مہلانا ایک آرڈر ہے، دوسرا آرڈر یہ ہے کہ باپ خرچہ دے، اگر یہ آج اسی دعوے میں اگلی پیشی پہ یہ کر لیں تو اس کو تو عدالت سے چھٹکارا ہی نہیں ہوگا جب تک وہ عدالت میں جمع نہ کرائے خرچہ۔ انٹرم آرڈر خرچے کا جو ہے دیٹ از پارٹ آف دا لا ناؤ، اور اس لا پہ وہ پورا اتریں گے اور خرچہ جمع کرائیں گے، نہیں تو ان کا ڈیفنس ٹرک آف ہو جائے گا، پھر وہ اپنا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بات اگر ماں کو پتا ہو یا نانی کو پتا ہو تو وہ خرچے کا دعویٰ فوری طور پہ کرے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے بچے کا دعویٰ کرنے سے کبھی ان کا کوئی حق نہیں جو ہے وہ نہیں جائے گا، جہاں تک باپ کا حق ہے بچے کو ملنے کا،
یہ میں آپ کی بات جو ہے تسلیم کرتی ہوں اور میں اتفاق کرتی ہوں کہ عدالت میں چھوٹے بچوں کو لانا ان کے نفسیات پہ اثر درآمد ہوتا ہے ضرور. اس لیے عدالت کو سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ بچے کی ملاقات کرانی ہے وہاں پہ بچے کو ایسی جگہ پہ ملاقات کرائی جائے جہاں پہ کوئی اس پہ نفسیاتی دباؤ نہ پڑے. آج جب بچے کو لا رہی ہوتی ہے وہ بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے, پڑھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا آپ کے حق میں یہ بہتر ہے, یہ بہتر نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. باپ کے پاس بچہ جاتا ہے تو یہی باتیں باپ ماں کے خلاف بچے کو پڑھاتا ہے. تو یہ جو بچہ بالکل ایک عجیب سی سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس سے ظاہری بات ہے نفسیات پر اثر تو پڑتا ہے, اور شاید اسی لیے اسلام میں طلاق کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے. دیکھیے یہ بات درست ہے کہ ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا طلاق کو, لیکن جہاں آدمی اس قسم کا ان کو ساتھ اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ 3 طلاقوں کے ساتھ عورت کو علیحدہ کر دے, تو وہاں پہ ظاہر ہے یہ ساری صورتحال جو ہیں اس میں منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. جی, اور یہ تو آدمی جو ہے یہ تو ہے ہی مبینہ طور پہ جرائم پیشہ, تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ عدالت اگر اس کو ملنے کی اجازت بھی دے تو تھوڑی. جرائم پیشہ کی اصطلاح آپ نے کیوں استعمال کی؟ میرا خیال ہے یہ شاید جرم ہو گیا کہ 4 شادیاں کی اور بتایا نہیں, تو یہ جرم ہی تو ہے مبینہ طور پہ, تو یہ جرم ہی ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے نہیں بتایا اور 4 شادیاں کرنی تو ہمارے دیکھنے والے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ بتائے بغیر نکاح کرتے ہیں کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا, تو یہ ہمارے قانون کے مطابق ایک اوفینس ہے, ایک جرم ہے. جی ہاں بالکل, یہ تو فراڈ ہے نا, تو فراڈ تو ہمارے تعزیرات پاکستان کے تحت ہے ہی جرم, تو مبینہ طور پہ تو یہ مجرم ہے. جی, جسٹس ناصرہ اقبال ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آپ گفتگو سن رہے تھے جسٹس ناصرہ اقبال کی. فیملی لاء کے حوالے سے صورتحال آپ نے دیکھی. اب بات کریں گے لیبر کورٹس کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک بریک پر. اس بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے آج کے دوسرے مقدمے پر جس کا تعلق لیبر کورٹ سے.